کپڑے کو پہن کر میں نماز ادا کروں، اور کوئی ایسا کپڑا نہیں گھر میں ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے چھوڑ کر آؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے نماز پڑھ کر فوراً لوٹتا ہوں، میری بیوی پردہ میں بیٹھی ہوئی ہے، میں یہاں سے جاؤں گا، جانے کے بعد اپنے جسم سے چادر اتاروں گا اور اپنی بیوی کو دے دوں گا، اور میری بیوی نماز پڑھے گی۔ میری بیوی وقت پر نماز پڑھ لیتی ہے، اس لیے چلے جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، ایسا ہی کرو۔ حضرت ثعلبہ رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ راج میرا رب جانتا تھا یا میں جانتا تھا یا میری بیوی جانتی تھی، آج آپ بھی جان گئے اور صحابہ بھی جان گئے، اب میں غریب نہیں رہنا چاہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا راج کھل گیا، میں اب غریب رہنا نہیں چاہتا۔ آقا نے فرمایا ثعلبہ، غریبی اچھی ہے، امیروں سے غریب اچھے ہیں، امیر بننے کی خواہش مت کرو، تمنا مت کرو۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہوا سو ہوا، اب میں غریب رہنا نہیں چاہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دونوں مبارک ہاتھ، پیارے پیارے ہاتھ اٹھائیے اور میرے لیے دعا فرمائیے۔ آقا نے سمجھایا بہت، لیکن مانا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک، دونوں ہاتھ مبارک اوپر اٹھائے اور کہنے لگے، مولا یہ پیسہ والا بننا چاہتا ہے، حضرت ثعلبہ امیر بننا چاہتا ہے، اس کو گنجائش کے لائق پیسہ دے دیجئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ثعلبہ کے پاس ایک بکری تھی، اس بکری سے بچے ہوئے، ان بچوں سے بچے ہوئے، ان بچوں سے بچے ہوئے، یعنی بچے بڑے ہونے کے بعد بچوں سے بچے ہوئے، پھر بکریوں کی تعداد بڑھ گئی۔ میرے بھائیوں، علماء لکھتے ہیں، حضرت ثعلبہ کے پاس اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینے کی گلیوں کو ناپاک کرنے لگی، کہیں پیشاب، کہیں پاخانہ، کہیں بکریوں کے لیگ، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ حضرت ثعلبہ تمام کے تمام بکریوں کو ہانک کر جنگل کے طرف لے چلے گئے۔ جب جنگل کی طرف گئے، حضرت ثعلبہ پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کر رہا تھا، اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، جب مدینے کی گلیوں سے باہر ہوئے تو فجر کی نماز بکریوں کے ساتھ پڑھنے لگا، نماز چھوڑتا نہیں تھا، جہاں نماز پاس میں تھی، مصلی پاس میں تھا، اس کو بچھایا، نماز پڑھ لی، فجر کی نماز بکریوں کے ساتھ پڑھی گئی، پھر بکریوں کی تعداد بڑھ گئی، کئی کلومیٹر تک بکریاں ہو گئی۔ تو فجر کے بعد جوہر بھی بکریوں کے ساتھ پڑھنے لگا، المختصر عصر بھی بکریوں کے ساتھ پڑھنے لگا، مغرب بھی بکریوں کے ساتھ پڑھنے لگا، عشاء بھی بکریوں کے ساتھ پڑھنے لگا۔ میرے بھائیوں، بتائیے غریبی اچھی تھی نا؟ حضرت ثعلبہ نے مصیبت مانگ لی، زکوٰۃ والی آیت نازل ہوئی، رب نے فرمایا میرے محبوب لوگوں سے کہو، صحابیوں سے کہو، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اے صحابیوں آؤ، میرا رب کا حکم ہے کہ زکوٰۃ لے کے آنا ہوگا سب کو۔ جو پیسے والے لوگ ہیں
کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں صحابی ادھر چلے جاؤ، فلاں صحابی ادھر چلے جاؤ، فلاں صحابی ادھر چلے جاؤ، زکات لو۔ ہاں میرا رب نے کہا ہے سالبہ کے پاس ضرور جانا، اس کے پاس دولت بہت ہو گئی ہے۔ ایک صحابی گئے، حضرت سالبہ کو سلام کیا، باتیں ہوئی، کہنے لگے میرے بھائی، اللہ نے پاک پیغمبر کو آرڈر دیا ہے کہ سالبہ سے زکات لو۔ دونوں جہان کے سردار نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام لے کر بھیجا ہے کہ جاؤ سالبہ سے زکات لے کر کے آنا۔ حضرت سالبہ کہنے لگے میرے بھائی، نبی نے میرا نام لے کر کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ سالبہ سے زکات لانا۔ وہ سالبہ جو ایک وقت کھاتا تھا، ایک وقت کھانا کشی کرتا تھا، وہ سالبہ ایک ہی چادر میں میاں بی بی دونوں نماز ادا کرتا تھا، اب دولت کے نشے میں کہتا ہے نام کے سیدھے سے چل کر میرے پاس آ گئے ہو، کیا نبی نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ سالبہ سے زکات لے آؤ؟ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے نماز کے بعد فرمانے لگے سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، سالبہ تو تیری غارت گیری ہو گئی، سالبہ تو برباد اور ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس واقعہ کے بعد ہم بات ختم کر دیں گے۔ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، سالبہ تو ختم ہو گیا، سالبہ تو مٹ گیا۔ صحابیوں میں بہت پیار تھا، ایک صحابی دوڑے دوڑے گئے، حضرت سالبہ سے ملاقات کی۔ اے سالبہ، تم نے کیا ایسی کون سی بات کہہ دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، تم نے ایسی کون سی غلطی کی؟ حضرت سالبہ کی عقل ٹھکانے آئے، دماغ میں بات آئی کہ سائل کو میں نے جھڑک دیا تھا، سائل کو میں نے دھتکار دیا تھا، اس لیے یہ حال ہے۔ توڑے توڑے مسجد نبوی میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری